السلام علیکم، پروگرام نیوز ون اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیاض ملک۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں میرے مہمان ہیں ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ پنجاب ڈاکٹر سلیمان سلطان رانا۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ پنجاب پولیس کی اسٹیبلشمنٹ برانچ کیسے کام کرتی ہے، کیا ہے ان کی یہ اسٹیبلشمنٹ برانچ۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ سر، کیا کر رہی ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ برانچ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اسٹیبلشمنٹ برانچ جو ہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ ہماری یہ جو برانچ ہے یہ ملازمین کے سینیورٹی کے کیسز، ترقی کے کیسز، ان کے اسٹیبلشمنٹ کے سروس کے میٹرز، ان کی پروموشنز، ان کی پلیسمنٹس اور فیوچر جو پلاننگ ہے اس سے ڈیل کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ برانچ ملازمین کا جو اے سی آر ہے، سروس ریکارڈ ہے، اس کو بھی مینٹین کرتی ہے۔ جو ان کی سالانہ یا ان کی ہر 4 مہینے بعد، 5 مہینے بعد، اب تو ترقیوں کا ایک زور چلا ہوا ہے، اس کی پلاننگ کرنی، یہ اسٹیبلشمنٹ برانچ کا مین کام ہے۔ پھر جو کورٹ میٹرز ہیں، بہت سارے ہمارے ملازم افسران ہیں جو کہ ڈپارٹمنٹ کے افسران کی جو ایکسپلینیشن یا جو انہوں نے ڈیسیژن دیا ہوتا ہے اس سے خوش نہیں ہوتے یا مطمئن نہیں ہوتے، تو اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتے ہیں۔ میں نہیں کہوں گا کہ ہم اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتے ہیں، کورٹ میں جاتے ہیں، تو کورٹ میں بھی جو جا کے تو آئی جی پنجاب یا آئی جی آفس کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ برانچ نے لیگل برانچ کے ساتھ مل کے پیش کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے بتایا کہ سینیارٹی کو دیکھتے ہیں، ترقیاں دیتے ہیں، اتنی ساری ترقیاں دے دیں گزشتہ چند سالوں میں، کیا کوئی چراغ ہاتھ میں آ گیا، کوئی خزانہ ہاتھ میں لگ گیا کہ آپ نے اس کی بانٹ شروع کر دی؟ وگرنہ ماضی بدید دیکھا جائے تو ترقیاں تو شادر نادر ہوتی تھی۔ بہت اچھا سوال کیا، بہت اچھا سوال ہے۔ اس کا مطلب کوئی خزانہ ملا ہے؟ یہ خزانہ آپ کو ملا ہے لیڈرشپ کی فارم میں۔ اچھا، پولیس کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ 2-3 چیزوں پہ بہت فوکس ہے۔ ایک ملازمین کی جو پروموشن ہے، افسران کی، ملازمان کی، پولیس فورس کی جو ویلفیئر ہے، جس میں پروموشن ہے اور ان کی ویلفیئر ہے، اس کے اوپر فوکس ہے۔ دوسرا، یہ لیڈرشپ ہر طرح سے مینیج کر رہی ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی گنجائش بنے تو جو ترقی کے رکے ہوئے کیسز ہیں ان کو لے کے لیڈنگ فرام فرنٹ اس کو لے کے چلیں۔ اس کا میں آپ کو اگزامپل یہ دیتا ہوں کہ 8 سال 2015 سے لے کے تو 2022 تک، بلکہ 2008 سے لے کے 2015 تک کا بھی فیز رہا ہے، 2014 سے لے کے 2018-19 تک کا بھی فیز رہا ہے کہ جس میں ترقی ہی نہیں ہوئی۔ اب یہ حساب کتاب ہے کہ پچھلے 2.5-3 سالوں میں سب انسپیکٹر سے جو انسپیکٹر کی پروموشن ہے یا ٹریفک وارڈن سے سینئر ٹریفک وارڈن کی پروموشن ہے، ملا کے ٹوٹل 27 بورڈ ہو چکے ہیں۔ 27 بورڈ؟ 27 بورڈ، یہ ریکارڈ ہے۔ یہ 2-2.5 سال کے اندر یہ 2-2.5 سال کے اندر صرف سب انسپیکٹر رینک سے انسپیکٹر رینک پہ جانے کے لیے 27 بورڈ ہو چکے ہیں، جس میں 3200 سے زیادہ لوگ انسپیکٹر عہدے پہ۔ آپ نے بات کی 2008 سے 2015، 2015 سے 2022، کیا ان ادوار کی جو لیڈرشپ تھی، میں نام نہیں لینا چاہتا، بلیم گیم نہیں کرنا چاہتا، کیا ان دور کی جو لیڈرشپ تھی وہ معذرت کے ساتھ بے حس تھی؟ کیا انہیں اپنے ماتحت افسران کی ان پرابلمز کا ادراک نہیں تھا، یا انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی؟ نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا۔ اصل میں بات ہے، آپ نے ملازمان کو ان کی چیزوں پہ سننا بھی ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کہا نا، یہاں موجودہ لیڈرشپ کا بہت اچھا رول ہے۔ اس کا اچھا رول کیا ہے کہ اتنی 27 ڈی پی سیز جو ہوئی ہیں 2.5-3 سالوں میں،
اس ڈی پی سی میں جو لوگ پروموٹ نہیں بھی ہوئے تو وہ ہم تمام لوگوں کو، افسران کو یہ پابند کیا ہوا ہے کہ آپ نے جو لوگ پروموٹ نہیں ہوئے ان کو بلا کے پرسنل ہیئرنگ بھی دینی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو اور آپ کی لیڈرشپ کو ادراک ہو گیا کہ یار ہمارے ماتحت افسران کے یہ مسائل ہیں، وہ جو آپ سے پہلے تھے وہ کیا سپیریئر تھے یا وہ الگ مخلوق تھے یا آپ آسمان سے اتری الگ مخلوق ہیں؟ میرا خیال ہے کہ پہلے افسران کے پاس، میرا زیادہ خیال ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی ول اتنی نہیں تھی۔ یہ دور میرا اندازہ ہے، اسیسمنٹ ہے کہ 2.5-3 سالوں میں پولیٹیکل ول بھی رہی ہے، لیڈرشپ بھی رہی ہے، جس نے پولیس کی لیڈرشپ کو پوری سپورٹ کیا ہے۔ تو جب پولیس کی لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ ایک پیج پہ ہو جائیں اور اس میں اپوزیشن بھی نہ ہو تو میرے خیال میں اس کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کیا آپ اس بات سے انکار تو نہیں کریں گے کہ 2-2.5 سال پہلے تک یہی ایک سوچ تھی کہ یار یہ کانسٹیبل بھرتی ہوا ہے تو یہ کانسٹیبل ہی ریٹائرڈ ہوگا، یہ ٹی ایس آئی بھرتی ہوا ہے تو یہ زیادہ سے زیادہ سب انسپیکٹر چلا جائے گا، یا یہ انسپیکٹر اگر بھرتی ہوا ہے تو یہ زیادہ سے زیادہ ڈی ایس پی کے عہدے پہ جائے گا؟ یہ کنسپٹ تھا کہ نہیں؟ یہ کنسپٹ بالکل تھا، لیکن اس میں کچھ فیکٹرز فیور میں بھی گئے ہیں۔ میں نے آپ کو جیسے بتایا، آپ کو فیور میں یہ گئے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو رہی ہے پچھلے 2.5-3 سال میں، چاہے انٹرم گورنمنٹ تھی یا اس میں پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، انہوں نے فری ہینڈ دیا ہے ہماری پولیس کی لیڈرشپ کو کہ آپ نے جو ان کی ترقی کرنی ہے، جو آپ نے ان کی ویلفیئر کرنی ہے، اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں آئی۔ نمبر 2، اگر کسی قسم کا کوئی کورٹ میں لیٹیگیشن کے بھی کیسز آئے ہیں تو موجودہ والی لیڈرشپ ہے جس میں ہم بھی شامل ہیں، آئی جی صاحب بھی شامل ہے، ایڈیشنل آئی جی صاحب بھی شامل ہیں، ہم لوگ کورٹس میں جا کے اپنے پوائنٹ آف ویو کو ایکسپلین کرنے میں یا اپنا پوائنٹ آف ویو ان کے ساتھ شیئر کرنے میں ہمیں کوئی جھجک نہیں ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے والے لوگ کورٹ میں جانے سے انکاری تھے یا نہیں تھے، لیکن یہ ضرور ہم نے دیکھا ہے کہ جب لیڈرشپ کو کورٹ میں جانا پڑتا تھا تو وہ اس وقت کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ لیگل برانچ کا اور اسٹیبلشمنٹ برانچ کی نالائکی ہے کہ آئی جی کو کورٹ میں جانا پڑ رہا ہے۔ تو موجودہ دور میں اس طرح کی چیز نہیں ہوئی، یعنی کہ آپ نے اس جمود کو توڑ دیا، اس کنسپٹ کو ختم کر دیا۔ جی بالکل، اور اس میں یہ ہے کہ لیڈنگ فرام دی فرنٹ کی بات ہے نا جی۔ آپ نے اگر کسی ماتحت کو پروموٹ نہیں کیا کسی بورڈ میں، اور ماتحت کو لیکن پتا ہے جی کہ میں نے 3 دن بعد مجھے انہوں نے بلا لیا ہے، جو بورڈ میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے جس میں ہم لوگ شامل ہوتے ہیں، اور وہ پھر ہم ان کو 1 to 1 سنتے ہیں، ان کا ریکارڈ سامنے ہوتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ بیٹا اس وجہ سے آپ کی تھوڑی سی کمی کوتاہی تھی، اس کو دور کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگلی دفعہ بھرا کر دے گا۔ کیسے سنتے ہیں؟ کیا طریقہ کار ہے؟ کسی متاثرہ شخص کو یا جو لیڈیگیشن میں چلا گیا اس کو بلاتے ہیں، کیسے سیٹسفائیڈ کرتے ہیں اس کو؟ دیکھیں جی، اوپن ڈور پالیسی ہے، اور یہ بھی میرے خیال میں ابھی شروع ہوئی ہے۔ اوپن ڈور میرے خیال میں پہلے بھی تھی، لیکن یہ کہ آپ کنفرم نہیں آپ اس پہ؟ نہیں، میں کنفرم کی اس میں نہیں کہوں گا، مطلب بیریئرز اب اتنے نہیں ہیں، پہلے تھے۔ میں پن پوائنٹ تو نہیں کر سکتا، میں بھی پن پوائنٹ کی تو بات ہی نہیں کر رہا، بلیم گیم کی ہماری بات ہے ہی نہیں۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ ونس یو کم ٹو دی آئی جی آفس تو میرے خیال میں کوئی بھی سائل جو ہے، کوئی بھی آفیسر ہے، سائل ہے، ماتحت ہیں، وہ اگر آئی جی صاحب کو ملنا چاہتے ہیں تو آئی جی صاحب کو ملنے میں کوئی ان کو رکاوٹ نہیں ہے، ایڈیشنل آئی جی کو ملنا چاہتے ہیں، مجھے ملنا چاہتے ہیں تو ان کو ملنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ وہ یہ نہیں ہے جی ان کو 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا۔ جو چینج میں نے دیکھا ہے، میری اپنی بذات خود اپنا نہیں بولے، لیکن میرا اوپن ڈور ہے، اور اوپن ڈور سے اس میں یہ ضرور فائدہ ہو جاتا ہے کہ کم از کم جو لوگ ادھر پہنچ جاتے ہیں ان کو یہ پتا ہے جی کہ کم از کم ون ونڈو آپریشن ہے ادھر۔ ڈاکٹر صاحب،
آپ یہ سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، مجھے ایک بات بتائیں، مجھے تو یہ افسانہ ہی لگ رہی ہے، جھوٹ ہی لگ رہی ہے، شاید آپ اس کو اس کی تصحیح کر سکیں. یہ کہتے ہیں سینیارٹی اور ترقی کی ایک بڑی رکاوٹ ACRs ہوتی ہیں، اور جن آفیسرز کے پاس ACRs کا اختیار ہوتا ہے وہ پسند ناپسند کو ترجیح دیتے تھے، یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی. ACRs کو وہ کمپلیٹ نہیں کرتے تھے، یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی. وہ جس بیچارے کی ترقی ہے وہ ہاتھ میں ACRs پکڑ کے کبھی کسی کے در پہ کبھی کسی کے در پہ. یہ حقیقت ہے کہ جھوٹ ہے؟ یہ بالکل حقیقت ہے. اچھا. لیکن آپ کے ہی سوال میں آپ کا جواب بھی ہے کہ وہ ACR پکڑ کے جو وہ جاتے تھے اور افسر مل رہا ہے نہیں مل رہا تو اس کے PS کو مل رہے ہیں، مل رہے ہیں کہ بھائی جان یہ ACR والی جلدی کروا دیجیے گا. اب افسران کو ٹائم ہے یا نہیں ہے، پھر فالو اپ کر رہے ہیں. اب یہ سب چیزیں ڈیجیٹائز ہو گئی ہیں. اچھا، کسے؟ اب ACR جو ہیں یہ آن لائن ہے. آفیسر اپنے لاگ ان میں سے ACR اپلوڈ کرتا ہے، رپورٹنگ افسر اس کے اوپر سائن کرتا ہے، اگلے افسر کو بھیج دیتا ہے. تو اور جس افسر کے پاس وہ ACR آتی ہے اس کو میسج آ جاتا ہے کہ آپ کے لاگ ان میں فلانے افسر کی ACR کاؤنٹر سائننگ کے لیے یا رپورٹنگ کے لیے آ گئی ہے، تو اس کو کریں. تو یہ سسٹم ڈیجیٹائز جتنا آپ نے کب سے ہوا یہ ڈیجیٹائز سر؟ یہ کام تو شروع ہوا تھا آج سے کوئی 7-8 سال پہلے، لیکن ریئل معنوں میں اگر اس نے کوئی اگر مطلب سولیڈیفائی ہوئی ہے تو میرے خیال میں پچھلے 5 سالوں میں ہوئی ہے. اچھا سر، اگر کوئی میسج دیکھ کے بھی ACR کو سائن نہیں کرتا، یا کوئی ہوتا ہے نا وہ ذاتی غصہ ہے، پرخاش ہے، یہ کہتا ہے یار یہ گندا آفیسر تھا میں نے نہیں کرنی، اس کا پھر اس سے کیا ہے طریقہ کا؟ یہ کچھ اس طرح کے کیسز انٹرسٹنگ ہیں اور یہ ہر بورڈ میں آتے ہیں. ڈیفینیٹلی ان افسران کو کہا جاتا ہے کہ ACR ان کی ٹائم پہ آپ لکھیں. تو پھر جب ہم ایویلیویٹ کرتے ہیں اس بندے کو جس کی ACR نہیں لکھی گئی ہوتی جس آفیسر کو، تو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ پچھلا اس کا ریکارڈ کیا ہے. جیسے سب انسپیکٹر سے انسپیکٹر کے لیے اگر پروموٹ ہونا ہے تو اس آفیسر کی پچھلے 2 سال میں 9 مائنر پنشمنٹ ہونی چاہیے اور اس کی 2 سے زیادہ میجر پینلٹی نہیں ہونی. لیکن دو کا میجر پینلٹی ہے تو کنسیڈر نہیں ہوگا. تو نارملی یہ ہے کہ آپ نے اپنے ریکارڈ کو بھی صاف رکھنا ہے، ریکارڈ کو بھی اچھا رکھنا ہے. تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا ایک تو اوور آل ریکارڈ ہے جس بندے کو ایویلیویٹ کرنا ہے ہم نے. ACR اس کی اگر اس افسر نے خراب کی ہے تو پچھلی ACR کیسی تھی وہ ضرور دیکھتے ہیں، اور وہ بھی ون ٹچ سے اب ہمارے سامنے بورڈ پہ آ جاتا ہے. اور یہ ڈیجیٹائزیشن کی وجہ سے ہے کہ ہم نے اگر اس کی 2018 کی ACR دیکھنی ہے تو وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، 19 کی 20 کی، مطلب پیچھے پتہ لگ جائے گا جی کہ کتنے سال. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک آفیسر، ایک ماتحت بیچارہ میرے جیسا ڈرنے والا، وہ کیسے اپنے ریکارڈ کو صاف رکھے؟ کراس بیلٹ نہیں پہنی، شوکاز، دیر سے آیا شوکاز، اشتہاری نہیں پکڑا شوکاز، FIR جو ہے وہ ٹھیک درج نہیں کی شوکاز، یعنی کہ تقریباً شوکاز ہی شوکاز ہیں. تو کس طرح وہ خود کو سیف رکھ کے بڑا صاف ریکارڈ لے کے آپ کے حضور پیش ہو؟ یہ جو آپ نے بات کی ہے اس میں تو پھر بات وہی ہے کہ شاید تمام کو آپ نے ایک ہی بات میں لپیٹ دیا. تمام افسران ایک جیسے نہیں، میں تمام کی بات نہیں کر رہا. یہ ایسے رہے افسران کہ آپ نے کراس بیلٹ نہیں پہنی تو شوکاز مل گیا، آپ لیٹ آئے ہیں تو آپ کی 1 سال کی سروس کٹ گئی ہے. اور لیکن میرے خیال میں میجورٹی افسران اس وقت ماتحت پروری پہ ڈیفینیٹلی بلیو کرتے ہیں، سخت افسران بھی ہیں. اور اگر کبھی ایسی سزاؤں کا ریکارڈ ڈاکٹر سلیمان سلطان رانا کے سامنے آیا، ڈاکٹر نے ایسے کر کے ریکارڈ دیکھا اور مسکرا کے اس نے کہا کہ یار یہ زیادتی ہے، ایسا ہے؟ دیکھیں جی، نمبر 1 چیز تو یہ ہے کہ میرے سے پہلے بھی یہ چیز چل رہی تھی جس کو میں نے انسٹیٹیوشنلائز زیادہ کی ہے کہ اب OR جو ہے وہ میں آن لائن کرتا ہوں. اچھا، مطلب یہ نہیں ہے جی کہ پنڈی کا بندہ جو ہے وہ میرے دفتر کے باہر آ کے کھڑا ہوا ہو، آن لائن کرتا ہوں. فیصلہ آباد کا بندہ ہے وہ بھی آن لائن ہوگا، کیونکہ میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ جس بندے نے افسر کے پاس پیش ہونے کے لیے آنا ہے، انٹینڈس وہ خود قتل میں ملوث ہو یا کسی ٹیررزم میں ملوث ہو، اس کو ان پرسن شاید بلا لیں ہم.
تو میرا ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس نے جو اپنا دیہڑی پنی والی بات جو ہے کہ اب دیہڑی سے توڑنی ہے، دیہڑی توڑنی ہے، اس نے جو ایک بندے سے گاڑی لفٹ لینی ہے، ادھر پہنچنا ہے، ادھر بھی پہنچ گئے تو دفتر کے میں آنے کے مراحل ہیں وہ سارے طے کرنے ہیں، گیٹ پہ اپنا لکھوانا جی میں آ رہا ہوں، پھر ادھر آ کے دیکھنا جی افسر سیٹ پہ بیٹھا ہی نہیں بیٹھا. تو آن لائن او آر کرنے سے یہ تمام قباحتوں کا خاتمہ ہو گیا ہے. وہ ایک فکس ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم مطلب فرائیڈے کو میں جیسے او آر کرتا ہوں تو صبح 9:30 شروع ہو جاتے ہیں، 12:30 1 بجے تک ایک، اور پھر جمعے کی نماز کے بعد یہ. تو ایک دن میں ہم تقریباً 30 سے 35 لوگوں کا او آر اس کمرے میں بیٹھ کے، اور وہ بھی اپنے ریجنل آفس میں بیٹھ کے اپنی جو انہوں نے ایکسپلینیشن دینی ہوتی وہ دے دیتے ہیں. ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ ڈاکٹر سلیمان سلطان رانا کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ پنجاب ڈاکٹر سلیمان سلطان رانا سے دوبارہ شروع کرتے ہیں گفتگو کا سلسلہ. اچھا سر، آپ بتا رہے تھے کہ جو پنڈی میں ایک بندہ سب انسپیکٹر یا اے ایس آئی ہے یا انسپیکٹر ہے، آپ اس کو آن لائن سنتے تو اس کو کس طرح سر ڈی جی خان پنڈی ہو گیا یا ملتان ہو گیا، یہ دور دراز کے اضلاع ہیں، تو کیسے آپ نے کوئی دن مختص کیا ہے؟ کیا طریقہ ہے ان کی داد رسی کرنے کا؟ اچھا جی، پہلے میں یہ کلیئر کر دوں، او آر کے لیے یہ جو آئی جی ساؤتھ ہیں ان کے پاس جو 3 رینجز ہیں وہ ان کو وہ سنتے ہیں. اچھا، وہ الگ ہے؟ وہ الگ ہیں. ان کے علاوہ جو رینجز ہیں 4، جیسے پنڈی ہے، گجرانوالا ہے، لاہور ہے، گجرانوالا ہے، سرگودا ہے، فیصل آباد ہے، سائیوال ہے، فیصل آباد ہے، شیخو پورہ ہے، ان کو آن لائن ہم لوگ مطلب ہر فرائیڈے کو میں او آر ان کا کرتے ہیں جمعے کی نماز سے. کوئی سفارش تو نہیں آتی آن لائن کے سر پہلے سن لو؟ یہ نہیں آتی سفارش. یہ سفارش ضرور آ رہی ہوتی ہے کولیگس کی، مطلب کچھ اپنا پولیٹیکل لوگوں کی طرف سے بھی آ رہی ہوتی ہے کہ یہ بندہ غلط فہمی میں اس کو میجر پینلٹی مل گئی ہے، اب اس کی سن لیں، چیز دیکھ لیں، انکوائری اس کے حق میں ہے، یہ انکوائری اس کے خلاف نہیں ہوئی، یہ چیزیں. تو اس میں ہم کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں، یہاں سے لیٹر نکل جاتا ہے ٹیوزڈے کو. جیسے اگر کل سپوز فرائیڈے ہے تو ٹیوزڈے کا لیٹر نکل گیا ہوا ہے، یہ لوگ جو ہیں یہ اس ٹائم پر اپنے ریجنل آر پی او کے دفتر میں یا ڈی بی او کے دفتر میں، جہاں پہ ان کو لنک اس وقت ٹھیک ہوتا ہے، وہاں پہ بیٹھ کے تو ہمارے ساتھ اس آفس سے ہم آن لائن اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اچھا سر، ہم بات کر رہے تھے آن لائن شکایات آپ سنتے ہیں، کلی کچہری لگاتے ہیں، مسائل آپ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن کیا وجوہات کیا ہیں، کیوں ایسے معاملات پیدا ہوتے ہیں، کیوں لیٹیگیشن کی طرف جاتے ہیں آپ کے ماتحت؟ اچھا، اس میں لیٹیگیشن کا جو ہے آپ کے ٹرم ہے نا، لیٹیگیشن ہم زیادہ لیتے ہیں اس میں کہ اگر کورٹ سے ریلیٹڈ ہے یا، لیکن ڈپارٹمنٹل آپ کہتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹل ڈسپلنری پروسیڈنگز کی ہوتی ہیں. دیکھیں، پولیس کا کام ناپسندیدہ کام ہے. آپ نے لائن آف ڈیوٹی میں ریڈ کرنا ہے، آپ نے لائن آف ڈیوٹی میں ناکہ لگا کے کسی کو روکنا ہے، آپ کسی جگہ پہ فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اطلاع ملتی ہے آپ کو کہ آپ کے ایریے میں واردات ہو گئی ہے، تو آپ نے اس موڈ میں آ جانا ہے کہ اپنے پرسنل جو معاملات ہیں ان کو سائڈ میں رکھ کے اب آپ نے آفیشیل معاملات میں، اور آپ نے جب پوائنٹ آف انسیڈنس پہ پہنچنا ہے آپ نے ریئیکٹ کرنا ہے. تو آپ کو سائیکولوجیکلی نفسیاتی طور پہ ریئیکٹ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، یہ کہنا عادت بھی پڑ جاتی ہے. آپ کو ایک ویل ایکوپڈ بھی ہونا چاہیے. ہمارے یہاں پہ ایک بہت بڑا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے مثال کے طور پہ ینگ آفیسرز آ رہے ہیں، چاہے وہ کانسٹیبلز ہیں، چاہے وہ اے ایس آئی رینک پر ہیں، سب انسپیکٹرز پہ ہیں، نیولی پروموٹڈ انسپیکٹرز ہیں یا اے ایس پیز ہیں، ان کی بریفنگ ریگارڈنگ کرائم سین، ریگارڈنگ کہیں کوئی انسیڈنس ہوا ہے اور ایک بندہ مدعی آلریڈی ادھر ایگریوڈ بیٹھا ہے. مطلب میں بڑی کنوکشن مجھے اس چیز پہ کہ ہم لوگوں کو
بہت اچھا سائیکالوجسٹ ہونا چاہیے. ہم لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ ہم نے جا کے مدعی کو الٹا یہ کہنا ہے کہ بھائی تیری تو واردات ہی نہیں ہوئی. شوکاز کا خطرہ. دس از رانگ. شوکاز کا خطرہ شوکاز کا خطرہ اگر ہے تو ہے, اگر نہیں ہے تو پھر پولیس کی نوکری چھوڑ دیں. اچھا, بات ہے آپ نے وردی پہنی ہے, آپ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. واردات اس نے تو نہیں کی نا جس کو خطرہ ہے شوکاز کا. یہ شوکاز دینا بند کر دیں سر, یہ اچھا نہیں. دیکھیں شوکاز بھی اس وقت ملتا ہے جب اس پروو ہو جائے کہ 15 پہ کال چلی یا اس تک اطلاع پہنچ گئی اور وہ صاحب آدھے گھنٹے بعد پہنچ رہے ہیں, تاخیر سے پہنچے, آدھے گھنٹے بعد پہنچ رہے ہیں, یا پہنچے نہیں یا لیٹ پہنچے یا اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیا, یا ان کی ڈیوٹی تھی بٹ وہ اس واقعے کو, انسیڈنس کو انہوں نے امپورٹنس نہیں دی اور اپنی ذاتی مصروفیات کو زیادہ امپورٹنس دی ہے. تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ پولیس کی نوکری پھر ایسی ہے جب وردی پہن لی. اسی وجہ سے پھر یہ اختلافات ہوتے ہیں, یہ جو لیٹیگیشن ہے یہ پیدا ہوتے ہیں. ڈسپلنری میٹرز اس لیے بنتے ہیں کہ جب یہ پتہ لگ جائے کہ ایک مدعی ہے, اس کے گھر میں واردات ہو گئی ہے, پولیس والے بھی جا کے اس طرح ٹائم پہ نہیں پہنچے ہیں, بہیو نہیں کیا انہوں نے ان لوگوں سے صحیح طریقے کے ساتھ, یا پرچہ چلو درج ہو گیا, پرچہ بھی درج کرانا آسان کام نہیں ہے, آلدو فری رجسٹریشن چل رہی ہے, لیکن کچھ جرائم ایسے ہیں جن میں آپ کو بھی پتا ہے کہ پرچہ درج کرانے میں آپ کو ٹائم لگتا ہے. پھر پرچہ درج ہو جائے, اس کی تفتیش. کیا آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب, سینئر پولیس آفیسر ہیں, کہ آپ کا ایک ماتحت ایس ایچ او اپنی مرضی سے ایف آئی آر کو روک سکتا ہے یا اپنی مرضی سے ایف آئی آر کا اندراج کر سکتا ہے؟ ان کو کھلی چھٹی ہے, اگر تو لوکل اور اسپیشل لا ہے اس میں وہ دے دیں گے. اچھا, کچھ کیسز ہیں کہ جن میں ان کو سینئر افسران سے پوچھنا ہوتا ہے. ہاں, مثلا 406 کا پرچہ دینا ہے, 409 کا پرچہ دینا ہے, 392 کا ٹیررزم سے ریلیٹڈ ہے. 392 کا میرے نزدیک ان کو دینا چاہیے, بٹ 392 کا پرچہ چونکہ کرائم فگرز میں نیگیٹولی ریفلیکٹ ہوتا ہے تو وہ 392 کو ماسک کر رہے ہوتے ہیں. 392 بھی دیتے ہیں, 392 نہیں بھی دیتے, 382 بنا دیتے ہیں. اچھا سر, کہاں سے چلے تھے کہاں آ گئے؟ 27 ڈی پی سی بورڈ آپ نے اس قلیل 2-2.5 سال کے عرصے میں کیے ہیں. ایک ریکارڈ ہے پنجاب پولیس کی 78 سال کی تاریخ میں, یعنی کہ خان قربان علی خان سے لے کے آج ڈاکٹر عثمان انور تک, یہ ایک ریکارڈ ہے. کتنے آفیسرز جو ہے وہ مستفید ہوئے ان 27 ڈی پی سی بورڈ میں؟ دیکھیں جی, وہ جو 27 ڈی پی سیز ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی تھی جی کہ اس میں سے 21 ڈی پی سیز ہوئی ہیں سب انسپیکٹر سے انسپیکٹر, ٹھیک ہے, اور 6 ڈی پی سیز ہوئی ہیں ٹریفک وارڈن سے سینئر ٹریفک وارڈن. تو ٹوٹل ملا کے کوئی 3200 لوگ اس میں انسپیکٹر رینک پہ پروموٹ ہوئے ہیں. اچھا, اگر باقیوں کی اگر آپ فگر چاہتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں میں. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو تقریباً انسپیکٹر سے ڈی ایس پی کی 13 ڈی پی سیز ہوئی ہیں. 13 ڈی پی سیز انسپیکٹر سے ڈی ایس پی جی, ریکارڈ ہی کر دیا آپ نے. 270 لوگ ڈی ایس پی کے عہدے پہ پروموٹ ہوئے ان 2.5-3 سالوں میں. اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں کہ سینئر ٹریفک وارڈن سے آپ ڈی ایس پی کا رینک جس کو ٹی او کہتے ہیں ٹریفک کا 92 لوگ 92 لوگ ڈی ایس پی سے ایس پی کے لیے ہم نے 4 ڈی پی سیز کی ہیں اور 38 لوگ ابھی تک پروموٹ ہوئے ہیں. اچھا جی, یہ تھوڑی سی تعداد کم ہے لیکن سیٹوں دیکھتی ہے نا, سیٹوں کے حساب سے ابھی تک جو ٹوٹل حساب کتاب چل رہا ہے. ہیڈ کانسٹیبل سے اے ایس آئی جو رینج میں ہوتی ہیں 7203 لوگ. 7000 یہ سیٹیں کریٹ کی گئی کہ یہ خالی تھی سیٹیں؟ دیکھیں, ایک ہے کہ آپ ٹاپ سے جب پروموشن شروع کرتے ہیں تو پھر آٹومیٹکلی سیٹیں نیچے بننی شروع ہو جاتی ہیں. سیکنڈلی آپ نے ایویلیویشن کرنی ہوتی ہے کہ کون سے ڈپارٹمنٹ کی سیٹیں اس وقت مرج کر دی جائیں دوسرے یونٹ میں
تو ان کی پروموشن سپیڈ تیز ہو جائے گی. جیسے پچھلے سال ٹریفک وارڈنس کی کچھ ایسی سیٹیں تھیں جن کے اوپر پروموشنز ہونے میں ٹائم لگنا تھا, تو آپ نے کر دی. تو وہ 438 سیٹیں جو ہیں پولیس کی لیڈرشپ نے, جس میں ڈاکٹر صاحب نے گائیڈ کیا, ہم نے وہ 438 سیٹ جو ہیں مختلف رینجز میں تقسیم کی سب انسپیکٹر کے رینک کے بنا کے. اس سے یہ ہوا کہ فیصل آباد اور پنڈی رینج جو کہ سب انسپیکٹرز کی پروموشنز میں, اے ایس آئی سے سب انسپیکٹر کی پروموشنز میں سب سے سلو ہیں, ان کی بھی پروموشن باقی رینجز کے برابر آ گئی. اچھا, یہ ہیڈ کانسٹیبل آپ نے اے ایس آئی کی ہے 7,000 سے زیادہ, 7,200, تو یہ رینجز میں. اچھا جی, اور اے ایس آئی کتنے سب انسپیکٹر کیا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. جیسے اے ایس آئیز میں بھی نا 2 اسکیمز ہیں. ایک تو ہے کہ آپ بائی پروموشن جا رہے ہیں, ایک ہے پی کیڈٹ اسکیم ہے جس کو فاسٹ ٹریک کہتے ہیں. 1010 اے ایس آئیز, یہ وہ ہیڈ کانسٹیبل یا کانسٹیبل ہوتے ہیں جو گریجویٹ ہوتے ہیں, وہ پبلک سروس کمیشن میں ایگزام دیتے ہیں اور وہ ڈائریکٹ اے ایس آئی کے طور پہ اگر ریٹرن کلیئر کرتے ہیں, انٹرویو دے کے, جنہیں ہم ٹی ایس آئی کہتے ہیں سر. وہ ٹی ایس آئی اور ہے. اچھا, وہ اور ہے, یہ اور ہے. ٹی ایس آئی اور, ٹی ایس آئی کے اوپر بھی آتا ہوں. اچھا جی. یہ جو پی کیڈٹ ہیں, ان کو پی کیڈٹ کہتے ہیں. پی کیڈٹ مینس کہ وہ سروس میں ہیں اور اس میں وہ فاسٹ ٹریک اسکیم کے تحت وہ پی کیڈٹ اے ایس آئی بن گئے ہیں. وہ ڈائریکٹلی فرام کانسٹیبل ٹو ہیڈ کانسٹیبل ٹو, انہوں نے پبلک سروس کمیشن میں کمپیٹ کیا اور میرٹ پہ آئے ہیں. اب 1010 اے ایس آئی اس وقت ان کے انٹرویوز ہو چکے ہوئے ہیں اور بہت جلد ان کا رزلٹ نکل آتا ہے. 91 کا رزلٹ آ گیا ہے, باقیوں کا رزلٹ آ جاتا ہے پی پی ایس سی سے, تو وہ بھی والی اسٹریم میں شامل. اسی طرح 438 سب انسپیکٹرز, 438 سب انسپیکٹرز جن کو آپ نے انسپیکٹرز نہیں, یہ 438 وہ سب انسپیکٹر جو پی کیڈٹ ہیں. اچھا, پی کیڈٹ ہے, مطلب آپ کے وہ اے ایس آئیز اور ہیڈ کانسٹیبلز جو گریجویٹ ہیں اور جو فاسٹ ٹریک میں آنا چاہتے ہیں, انہوں نے وہ اگین پبلک سروس کمیشن میں امتحان دیتے ہیں, ان کا انٹرویو لیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو کامیاب ڈکلیئر کیا جاتا ہے اور وہ ڈائریکٹلی پھر سب انسپیکٹر. ڈائریکٹ سب انسپیکٹرز کے لیے جو آپ بات کر رہے تھے ٹی ایس آئی کے کچھ ہے, ڈائریکٹ اب سب انسپیکٹرز آتے ہیں. پہلے جو آئے تھے وہ تو آ کے ٹیم میں شامل ہو چکے ہیں. ابھی 300 کا ہم نے مزید انڈینٹ بھیجا ہوا ہے جنرل پبلک سے. اچھا جی, ان میں ان کے امتحان ہو چکا ہے 300 سیٹوں کے لیے اور تقریباً کوئی 1200-1300 بلکہ 1500 کے قریب لڑکے ہیں جنہوں نے کلیئر کیا ہے, بچے بچیوں نے. ان کے انٹرویوز ہوں گے اور وہ 300 جو بچے ہیں جو فریش بلڈ ہوگا وہ بھی سب انسپیکٹرز کے طور پہ پولیس فورس میں شامل ہوں گے. اچھا سر, جب آپ یہ ڈی پی سی کا بورڈ بٹھاتے ہیں, اس کو چیئر کرتے ہیں, بہت زیادہ پریشر, سیاسی بھی, سماجی بھی, دوستوں کا بھی اور افسران کا بھی, پسند کا بھی ناپسند کا بھی, کیسے مینج کرتے ہیں؟ یہ انٹرسٹنگ چیز آپ کو پتا ہو, اپنے یقین کریں گے کہ شاید میں کہوں کہ آج سے کوئی 2 سال پہلے, 1.5 سال پہلے شاید لوگ کہتے تھے. پچھلے 1.25 سال سے ہمیں لوگ کہنا چھوڑ گئے ہیں. اس لیے کہ آپ سنتے نہیں ہوں گے. نہیں, یہ بات نہیں ہے. لوگوں کو پتا ہے کہ میرٹ پہ بات ہو رہی ہے اور سفارش کا وہ لوڈ ہی نہیں ہے. آپ کو آپ مانتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ میرٹ ہضم ہوتا ہے؟ بہت مشکل سوال کیا آپ نے. میرٹ ہمیں ہضم ضرور ہوتا ہے اگر آپ کنسسٹنٹلی ایک سرکل چلائیں. دیکھیں, جیسے میں نے آپ کو عرض کی کہ جو بورڈ ہوتا ہے اس کے ایگزیکٹلی 3-4 دن تمام افسران کو پتا ہوتا ہے کہ وہ آئی جی آفس میں آ کے اپنی جو پروموٹ خدا نخواستہ نہیں ہوتے وہ اپنی گریونس آ کے ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں. ہماری اوپن ڈور ہے. اس سے یہ ضرور ہوا ہے کہ ریکارڈ تعداد میں ہم نے پرسنل ہیئرنگز کی ہیں. پھر ایک چیز یہ ہوتی تھی کہ کچھ بورڈز میں لوگوں کو سپرسیڈ کر دیا جاتا تھا, تو سپرسیڈ والے لوگ جو ہیں وہ کورٹ میں جاتے تھے. ہم لوگوں نے اسٹینڈنگ آرڈر میں ایک اضافہ کروایا. اس اضافہ کرانے کا فائدہ یہ ہوا کہ اب آئی جی صاحب سب انسپیکٹر سے جو انسپیکٹر کا بورڈ ہے اس میں اگر کوئی سپرسیڈ ہو جاتا ہے
تو آئی جی صاحب اس کو آن لائن سن کے یا اس کو او آر میں سن کے اس کی سپر سیشن ختم کر دیتے ہیں اور وہ اگلے بورڈ کے لیے پھر کوالیفائی کر جاتا. پھر کوالیفائی کر دیتے ہیں. سفارش کا مجھے بتائیں کتنی سفارشیں؟ میں آپ کو اگر یہ کہوں کہ نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے تو آپ شاید بلیو نہیں کریں گے، لیکن باخدا نہ ہونے کے برابر رہ گئی. چلیں ہم پوچھتے ہیں بریک کے بعد ڈاکٹر سلیمان سلطان رانا سے کہ کتنی سفارشیں رہ گئی ہیں. ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ کرتے ہیں گفتگو کا سلسلہ شروع ڈاکٹر سلیمان سلطان رانا سے. جی سر، بریک پر جانے سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ بہت کم رہ گئی ہیں سفارشیں. کتنی کی رہ گئی ہیں اور جو رہ گئی ہیں وہ کس نوعیت کی ہیں؟ اچھا، اب یہ ہے کہ سفارش اس میں یہ سفارش ضرور آتی ہے کہ یار یہ بچہ پچھلے 2-3 بورڈ سے نہیں ہو رہا اور میں نے اس کو خود سنا ہوا ہے اس بچے کو، تو چیک کرنے کی کیا وجہ ہے. تو اس سے زیادہ کی سفارش نہیں ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی ان کی اسپیشل برانچ کی رپورٹ میں کوئی ہوتا ہے، مسئلہ ہوتا ہے، یا ان کے سینئر افسر کی طرف سے ریکمنڈیشن نہیں ہوتی. عموماً ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کہ بندہ ایلیجیبل ہے یا نہیں ہے، لینتھ آف سروس ہے، اے سی آر ہے، اس رینک میں ہے، کنفرم ہے، ٹھیک ہے، سزائیں اتنی نہیں ہیں، یہ آ گیا ایلیجیبلٹی. پھر ہم دیکھتے ہیں ریکمنڈیشن، اس کے سی پی او نے، ڈی پی او نے، آر پی او نے ریکمنڈیشن کی ہے اس کی یا نہیں کی ہے. ہم نے اس میں 2 خانے ایڈ کروائے ہیں، سی پی اوز کو اور آر پی اوز کو. اچھا جی. جس میں ہم نے ان کو یہ کہا ہے ڈو یو ریکمینڈ ہم ٹو بی پروموٹیڈ، اینڈ اف ہی از پروموٹیڈ وڈ یو لائک ٹو ریٹین ہم ان یور ریجن. تو وہ اس میں یس اور نو. تو یہ تاکہ بال ان کی بھی ہم نے کورٹ میں ڈالی ہے کہ جو کل کلام کو یہ کہا جائے جی کہ بورڈ نے بڑی سختی کی، ہم نے تو ریکمنڈیشن بھیجی تھی. تو عموماً یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ ریکمنڈیشن تو آ رہی ہوتی ہے آدھی بجٹی اور پھر بعد میں پھر کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ آپ نے اس کو پروموٹ نہیں کیا. بھائی آپ ریکمینڈ پراپر کر کے بھیجو، باقی کرائٹیریا بھی پورا اترتا ہے تو ہم کریں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جوں اب نئے بیچز آ رہے ہیں، بچے اویئر بھی ہیں اور ان کو پتہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنا ریکارڈ ٹھیک رکھنا ہے. یہ ہم نے کرائٹیریا ضرور رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ڈائریکٹ سب انسپیکٹر. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ بورڈ میں پسند ناپسند دیکھا جاتا ہے، یہ حقیقت ہے کہ ایسی فضول سی بات ہے؟ یہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ بورڈ میں پسند ناپسند نہیں دیکھی جاتی، کہ بورڈ میں میرے علاوہ 4-5 ممبرز اور بھی ہوتے ہیں. اچھا، اس میں کچھ افسران نے اگر کسی کے ساتھ کام کیا ہوا ہے تو اس میں میں نے یہ نوٹ کیا کہ پازیٹیولی پسند والا کام چل رہا ہے، ناپسند کا نہیں. نیگیٹو والا کام ہے ضرور کم ہے. پازیٹیولی والا زیادہ یہ ہے کہ یار نہیں یار اس نے وہ ابھی رپورٹ ٹھیک نہیں ہے، اس نے میرے سے کام کیا ہوا ہے، میں اس کو جانتا ہوں. تو پھر اس افسر کی کے زمانے کا اس کا ریکارڈ بھی نکال کے ہم لوگ سامنے دیکھ لیتے ہیں. اور اس طرح افسران کی مطلب ایک پازیٹیوٹی کی جو فضا ہے وہ عموماً ہم بورڈ، یعنی یہ جو کہا جاتا ہے عرف عام میں کہ جی یہ من پسند افسران کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ بورڈ بٹھایا گیا ہے، یہ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ نہیں، اس میں اس لیے حقیقت نہیں ہے کہ کیونکہ بورڈ آپ کو بتایا میں نے کہ اس سال میں ہم سب انسپیکٹر سے انسپیکٹر کے جو ہے 7 بورڈ کر چکے ہیں. کہاں یہ تھا کہ 8 سالوں میں ایک بورڈ نہیں ہوا، کہاں یہ ہے کہ ایک سال میں ہم نے 7-8 بورڈ کر لیے اور پچھلے 3 سالوں میں 27 بورڈ کر لیے. تو یہ 27 بورڈ بھی ایک ریکارڈ ہے. نہیں، ویسے ایسی کیا وجہ بنی آپ نے یہ پروموشنوں کا جمعہ بازار لگا دیا، میلہ لگا دیا کہ آئیں پروموشنیں لے جائیں؟ نہیں دیکھیں، ایک تو ڈپارٹمنٹس کی جب ری اسٹرکچرنگ ہوتی ہے، یہ تو دیکھیں بتائیں نا لیڈرشپ پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر لیڈرشپ از اورینٹیڈ ٹورڈز ویلفیئر اینڈ پروموشن، یہ وہ 2 چیزیں ہیں جس سے پولیس کی لیڈرشپ کو کبھی کوئی نہیں روکتا. کیا پروموشن نہ دیں یا ویلفیئر کا کام نہ کریں یا اپنے دفتر اچھے نہ کریں. موجودہ لیڈرشپ کیا میں آپ کی باتوں سے یہ نتیجہ اخذ کرنے کے حقوق رکھتا ہوں کہ ڈاکٹر عثمان انور سے پہلے جو لیڈرشپ تھی ان کی یہ ترجیحات نہیں تھی؟
میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کی یہ ترجیحات نہیں تھیں، میں یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر عثمان انور کو کنڈیوسیو انوائرمنٹ، بہتر انوائرمنٹ میسر آئی بنسبت ان سے جو پہلے لوگ تھے. یہ نہیں کہ اس میں چیلنجز بھی بہت آئے ہیں ان کو، لیکن انہوں نے اگر کنڈیوسیو انوائرمنٹ ان کو ملی ہے کہ اس میں اپوزیشن اس طرح نہیں ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ ان کے ساتھ ہے، اور دوسرا وہ خود ویژنری آفیسر ہیں. ہی از اے ویژنری آفیسر، جس میں اب نوٹ کر لیں کہ جس طرح پولیس کے آفیسز چینج ہو گئے ہیں، خدمت مراکز دیکھ لیں ان کی جو شکل چینج ہو گئی ہے، تھانوں کی آپ نوٹ کر لیں شکل و صورت چینج ہو گئی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پولیس کی لیڈرشپ کر سکتی ہے. ویلفیئر کے بے شمار کام ہوئے ہیں، غازی ڈکلیئر کرنا، شہید ڈکلیئر کرنا، پیکیجز انکریز کرنا، ان کو گھر بھی مل رہے ہیں لوگوں کو، اسی طرح پروموشن کی طرف جانا. تو میرے خیال میں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ یہ کریڈٹ ان سے کوئی نہیں لے سکتا. ڈیفینیٹلی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کو انوائرمنٹ شاید کمپیریٹیولی کنڈیوسیو ملی ہے، لیکن آپ کو جو بھی انوائرمنٹ ملے اگر آپ فوکس ہیں کہ آپ نے پروموشن کرنی ہے تو میرا نہیں خیال ہے کہ... ڈاکٹر صاحب یہ پروموشن پہ ایک اور سوال ہے، یہ مجھے فیڈ کیا گیا ہے یہ سوال کہ ایک کانسٹیبل کو ہیڈ کانسٹیبل بننے میں، ہیڈ کانسٹیبل کو ASI، ASI کو سب انسپیکٹر، سب انسپیکٹر کو انسپیکٹر بننے کے لیے کون کون سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے؟ کیا طریقہ کار ہے پروموشنز کے حصول کا؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے اور یہ ٹیکنیکل سوال ہے. یہ فورس کی جانب سے ہے. یہ فورس کی جانب سے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جنرل پبلک کو بھی پتہ لگے کہ پولیس کی نوکری اول تو یہ ہے کہ جس طرح آپ کو پتا کہ قد، چھاتی، دوڑ، ریٹن ٹیسٹ، انٹرویو، اس کے بعد آپ پولیس میں ایز اے ریکروٹ بھرتی ہو گئے. پھر آپ کا ریکروٹ کورس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پولیس ٹریننگ سکولز میں. کتنے ماہ پہ محیط ہوتا ہے وہ پہلے تو سال تک بھی چلا جاتا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ ایلیٹ وغیرہ کو ملانے سے تو 10 مہینے تک ٹھیک ہے آپ کا ریکروٹ کورس. ٹھیک ہے نا جی؟ ٹھیک ہے. ریکروٹ کورس سے آپ کوالیفائی ہو گئے، آپ نے وہ کلیئر بھی کرنا ہے. کوالیفائی کر کے آپ اپنے اپنے اضلاع میں چلے گئے. ابھی آپ ادھر ریکروٹ ہیں. اگر آپ نے 3 سال ہو گئے ہیں آپ کو اور آپ نے بیسک کورس کوالیفائی کر لیا ہے. اچھا سر، یہ جو ریکروٹ ہوتا ہے یہ کچا ہوتا ہے کہ پکا ہوتا ہے؟ کچا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ کچا ہوتا ہے. ریکروٹ کچا ہوتا ہے جی. اچھا جی. کچا ہوتا ہے، لیکن ریکروٹ کو لا اینڈ آرڈر سچویشن میں ایٹ ٹائمز استعمال کیا جا سکتا ہے ایز اے بیک اپ فورس. اس کو ضرور کھڑا کیا جاتا ہے ساتھ، وہ ہماری فورس کا حصہ ہے، لیکن ڈیفینیٹلی اس کو فرنٹ لائن پہ نہیں رکھا جاتا. اچھا کچے سے پکا کب ہوتا ہے سر؟ کچے سے پکا وہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کو 3 سال ہو چکے ہوتے ہیں، اس نے بیسک کورس کر لیا ہوا ہے، اپنے ضلع میں وہ نوکری کر رہا ہے، تو پھر اس کا لسٹ A کا امتحان ہوتا ہے اپنے ضلع میں. یعنی وہ ریکروٹ سے کاکا سپاہی بن جاتا ہے. کاکا سپاہی بن جاتا ہے. اس میں یہ بڑا ضروری ہے کہ جو پولیس کی لیڈرشپ اضلاع میں ہے وہ لسٹ A کا امتحان جو ہے وہ ہر سال ٹائملی کروائے. ٹھیک ہے. جس نے لسٹ A کوالیفائی کر لیا وہ لسٹ A میں آ گیا جی. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جو لسٹ A کوالیفائڈ ہے اس کی عمر 39 ایئر سے کم ہے اور وہ B1 جو ایگزام ہے وہ بھی لیا جاتا ہے اضلاع میں. یہ B1 ایگزام کیا ہے سر؟ یہ اس کا جس طرح پہلے A ایگزام ہے ضلع میں، اس طرح B1 ایگزام ہے. یہ اس کو کانسٹیبل سے ہیڈ کانسٹیبل کرانے کے لیے ہے، کی طرف جانے کی طرف قدم ہے. یہ اسی کے ضلع میں ہوگا؟ یہ اس کے اضلاع میں. ٹھیک ہے سر. جس نے B1 ایگزام کوالیفائی کر لیا وہ اب B1 کانسٹیبل کراتا ہے. اچھا جی. ٹھیک ہے جی. جو B1 کانسٹیبل ہے اس کے بعد اگر اس کی B1 کوالیفائڈ ہے، اس کی عمر از لیس دین 39 ایئرس ہے، تو وہ اس کے بعد اپنی سروس بھی کر رہا ہے، وہ پھر لوور سکول کے کورس کے لیے جا سکتا ہے. لوور سکول کورس جو کہ 4 مہینے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ 4 مہینے کا جب کورس کر لیتا ہے اس کے بعد وہ C1 کانسٹیبل بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے جی؟ C1. A1 B1 اب آ گیا C1. ہاں A B1 C1. ایک C2 والی اسکیم تھی، وہ کچھ آفیسرز خوش ہو کے DPO صاحبان اپنے ساتھ جو کہ عملہ ہوتا تھا ان کو C2 لسٹ میں ایڈ کروا دیتے، بھرتی کر دیتے تھے تو وہ ڈائریکٹ ہیڈ کانسٹیبل بن جاتے تھے. ٹھیک ہے. یہ پریکٹس رہی ہے، تو یہ پریکٹس جو ہے وہ
اب نہیں ہے. جو آپ نے پوچھا نا جی کہ ایک دم بہت ترقیاں ہو گئی کچھ ہیں, پچھلے اعتبار میں یہ بھی چیز ہوئی تھی کہ انعامیہ ترقیاں تھیں, جو میں کچھ حد تک یہ بلیو کرتا ہوں کہ انعامیہ ترقی سے زیادہ بہتر جن کو وہ کہتے تھے پاناما لیکس, پناما لیکس. پاناما لیکس کہتے تھے, مجھے نہیں پتا جی پناما لیکس. یہ وہ پاناما والے کہتے تھے. اوکے. اچھا, انعامیہ ترقی کی وجہ سے بھی لٹیگیشن بڑی ہوئی ہے. تو وہ انعامیہ ترقی چونکہ جب ایک دفعہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آ گیا 2016-17 میں کہ ختم ہو رہی ہیں, ختم کر دی گئیں, لوگ گئے لٹیگیشن میں, سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہوا کہ یہ فائنل ہے, یہ ہم لوگوں نے اس کے مطابق کرنا ہے. تو اس کے بعد سے بھی حالات تھوڑے سے اس لحاظ سے بہتر ہے کہ لوگوں نے اسٹریم لائن ہو کے ہم نے چلنا ہے. اب اس طرح نہیں ہے کہ ہم کچھ کر کے تو انعامی ترقی لے لیں تو آپ کی بیچ میٹس پھر آپ کے خلاف درخواستیں وغیرہ دیتے ہیں. یعنی ایک ہی صف میں آپ نے محمود و یاز کھڑا کر دی. ہاں ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی. جو C1 کانسٹیبل ہے نا, وہ جب ضلع میں اب آ گیا ہے, اب وہ اپنی باری پہ ہیڈ کانسٹیبل کے اوپر جو ویکینسی آئے گی ہی ول گیٹ پروموٹیڈ. جب وہ پروموٹ ہو گیا ہیڈ کانسٹیبل, وہ دوبارہ 2 سال کی پروبیشن پہ آ گیا. اچھا جی. اب یہ نوٹ کریں کہ پولیس والا جو ہے وہ پروبیشن سے کورس مکمل, نوکری, پھر کورس, اب پروموشن سے پہلے پھر کورس, اور اب پروبیشن پہ پھر آ گیا. یعنی میں کہہ سکتا ہوں کبھی کچا کبھی پکا, پھر کچا پھر پکا, پھر کچا. آسان نہیں ہے پولیس والے کی نوکری. اچھا جی. پھر یہ کنفرم ہیڈ کانسٹیبل جب ہو جاتے ہیں, اس کے بعد ان کو اگر انہوں نے لوور اسکول کورس کا لیا ہوا ہے اور 2 سال کا گیپ ان کا آیا ہوا ہے بیچ میں, اور ایج ان کی لیس دین 50 سال ہے, تو وہ ایلیجیبل ہے انٹرمیڈیٹ کلاس کورس کے لیے. وہ بھی 17 ہفتے کا کورس ہے. تو انٹرمیڈیٹ کلاس کورس جب وہ کر لیتے ہیں تو دین ان کا اندراج لسٹ ڈی میں ہو جاتا ہے. لسٹ ڈی میں جو اندراج ہے نا, وہ پھر جو آپ کہتے ہیں جن کو پروموٹ کیا جاتا ہے ایز ASI, نکاح تھانے دار, جسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک پھول والا. یعنی وہ 25 سال کی عمر میں اگر بھرتی ہوا ہے تو کم سے کم 50 سال کی عمر میں جا کے وہ ASI ہوگا. میرے خیال میں 40, اب تو 45 کر لیں, 45 سال کر لیں, 45 یا 43 45. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی. 20 سال کا سفر. 20 سال. ٹھیک ہو گیا. اور اس میں ایگزامز بھی ہیں, کورسز بھی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جب وہ ریگولر پروموٹ ہو گیا ASI کے طور پہ, 2 سال کی پروبیشن اس نے کاٹ لی ہے, کنفرم ہو گیا ASI میں, پھر اس کو ہم لسٹ ای میں اندراج کرتے ہیں. سب انسپیکٹر کے لیے. ہاں. اچھا. لسٹ ای میں اندراج کرتے ہیں, اور پھر اس کو بعض جگہ آفیشیٹنگ SI بھی بنا دیتے ہیں, اور بعض جگہ اس کو کنفرمڈ ASI بھی ہو جاتا ہے اس کے مطابق. اچھا, یہ پروموشن کا سارا پروسیجر جو ہے یہ رینکرز کے لیے کس نے تیار کیا یہ ڈھانچہ؟ یہ 1861 کا ہے یا 1929 کا ہے, 1934 کا ہے, یا پھر 2002 کا ہے؟ دیکھیں 1861 والا جو ایکٹ ہے نا, وہ تو آئرش کانسٹیبلری پولیس کے ماڈل پہ پولیس ریز کی گئی تھی نا. 1934 وہ پولیس رولز ہیں جس کے تحت بر صغیر پاک و ہند کی پولیس, پاکستان تو 1947 میں بنا ہے, ٹھیک ہے, 1934 میں پولیس رولز بنائے گئے تھے جس کے تحت یہاں کے پولیس والے جو لوگ ہیں ان کا سسٹم گورن ہونا ہے. پولیس رول اس کو, یہ اس کے مطابق ہے. تو آپ یہ پولیس آرڈر 2002 کے مطابق بھی کچھ کر رہے ہیں؟ آپ پولیس آرڈر 2002 کے مطابق بھی ہے, پولیس آرڈر 2002 آ گیا ہے. اس کے علاوہ ہر صوبے میں, جیسے KP کے میں اگر آپ چلے جائیں تو ناصر درانی صاحب جب گئے تو انہوں نے بھی ادھر پولیس آرڈر میں اور پولیس رول میں تو نہیں, پولیس آرڈر میں انہوں نے ماڈیفیکیشنز لے کر آئے. دیکھیں نا جی, ہمارے یہاں پہ امینڈمنٹس ٹائم کے ساتھ ساتھ ہوتی رہی ہیں. ان کے ہونے کا فائدہ صرف اسی صورت میں ہم اٹھا سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنی فورس کو پبلک سروس ڈیلیوری, پبلک جس کے لیے ہم نے وردی پہنی ہوئی ہے, پبلک سروس ڈیلیوری ایفیشینٹ یا اس کے مطابق. اچھا ڈاکٹر صاحب, اتنی ساری سینیارٹی, اتنی ساری پرموشنیں دینے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اب تھانہ کلچر یا پولیس کلچر جو اس کو کہا جاتا ہے اس میں کچھ بہتری آئی ہے, کچھ رویے ٹھیک ہوئے ہیں کہ جرم میں اضافہ ہو گیا؟ میرے خیال میں آپ کی بات, سوال آپ کا بہت مناسب اور امپورٹنٹ سوال ہے.
بہتری وہ نہیں آئی جس کی توقع ہم کر رہے تھے، وہ بہتری نہیں آئی۔ دیکھیں پولیس کے کافی کام ایسے ہیں کہ جس میں آپ کا جنرل پبلک سے بھی واسطہ ہے، اور پولیس کے بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جن میں آپ کا کرمنل سے واسطہ ہے۔ ہم نے اگر ایک ہی مینٹیلٹی سے جنرل پبلک کو بھی ڈیل کرنا ہے اور کرمنل کو ڈیل کرنا ہے تو پولیس کے خلاف شکایات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ کی پولیس کی جو خدمت مرکز ہیں جس میں آپ جانے ہیں، پولیس رپورٹ لینی ہے، آپ نے لرنر لائسنس لینا ہے، آپ نے کوئی چھوٹی موٹی چیزیں کی رپورٹ لینی ہے، ریکارڈ لینا ہے، اس میں خوش اخلاقی سے کام کریں گے، خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے، پولیس ڈپارٹمنٹ کا اچھا نام ہوگا۔ اسی طرح جو تھانے میں پولیسنگ ہے، تھانہ کلچر کا جو ماحول ہے وہ چینج ہونے میں ٹائم لگے گا۔ اس میں بہت سارے فیکٹر ہیں، سوچو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا پیغام دیں گے آپ اپنی ماتحت کانسٹیبلری کو، ماتحت افسران کو بحیثیت ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ؟ میں یہ کہوں گا جی کہ پولیس کی جو لیڈرشپ ہے، اس نے اپنا ویژن، اس نے اپنا جذبہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے آپ کو ریکارڈ ترقیاں دی ہیں، اور ترقی ہر آفیسر کا ڈریم ہوتا ہے، ریکگنیشن ہے، ایک ریوارڈ ہے۔ اب ہم انہی لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں جو لوگ پروموٹ ہوئے ہیں، اور یہ ہر جب بورڈ میں جب پروموٹ ہوتے ہیں تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا آپ اپنے گھر کی خواتین کو آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی تھانے میں جا کے کوئی رپورٹ درج کراؤ؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو ہم کامیاب ہیں، اگر نہ میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ باتیں سنی آپ نے ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ پنجاب ڈاکٹر سلیمان سلطان رانا کی۔ ایک چھوٹا سا پیغام، عوام کے ساتھ دوستی رکھیں، کیونکہ جرائم کے خاتمے کے لیے عوام کا پولیس کے ساتھ تعاون بہت ضروری ہے۔ یہاں پروگرام نیوز ون اسپیشل کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔